الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، آج جو عنوان ہے اس کا آپ نے تھمبنیل پر جائزہ لے لیا ہوگا۔ یہ ایک پیچیدہ عنوان ہے جس کے اوپر بڑے بڑوں کی قلم ٹوٹ گئی اور وہ اس ٹاپک کا اور اس عنوان کا حق ادا نہیں کر سکے، بلکہ یہ کہا جائے کہ بہت سارے مورخین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس عنوان کو بڑے ہی برے انداز میں پیش کیا اور باطل طریقے سے پیش کیا۔ اس کے ساتھ ناانصافی کری، اس عنوان کے ساتھ، اس عنوان کے ساتھ کیا کہیں، حضرت حسن کے ساتھ ناانصافی کری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے دو بکس کا جو ہے تعارف، دو عظیم کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے کروانا چاہتا ہوں کہ ان کتابوں کا میں نے مطالعہ کر کے اس جو ہے عنوان کا جو ہے آپ کے سامنے اس عنوان کو پیش کر رہا ہوں بہت کم وقت کے اندر۔ حالانکہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی وہ فائدہ ہوگا۔ پہلی بک تو جو ہے یہ ہے کتاب خلافت و ملوکیت۔ یہ کتاب سید ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو لکھا تھا۔ یہ بہت زبردست کتاب ہے، ایک مقدمہ ہے خلافت و ملوکیت کے متعلق۔ دوسری کتاب یہ بھی جو ہے ایک زبردست عالم کی کتاب، اور یہ کہہ سکتے ہیں میرے آل ٹائم فیوریٹ، حالانکہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ یہ کتاب ہے مقصد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کتاب لکھی ہے مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑی زبردست اور جامع کتاب۔ اصل میں یہ کتاب نہیں ہے، اصل میں یہ ان کے لیکچر ہیں خلافت و ملوکیت کے متعلق، مقصد حسین کے متعلق۔ اس کو بعد میں جو ہے کتابی شکل دی گئی۔ بڑی زبردست کتاب ہے، اس کتاب کا بھی آپ مطالعہ کریں۔ ان کی جگہ فیس یہ ہے، آپ یوٹیوب پر بھی ان کو دیکھتے رہتے ہوں گے۔ ان کی جو تقاریر ہے وہ آپ پنجابی میں اور اردو میں بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ یہ عنوان کو پیش کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت حسن کے اوپر اتنے زیادہ جو ہے غلط الزامات لگائے گئے اور اس کی پوری فہرست ہے، اس کو میں یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے سولو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 21 رمضان 40 ہجری کے اندر تقریباً آپ 60 سال کے تھے، اس عمر میں جو عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کی جو ہے فجر کی نماز کے دوران جو ہے تلوار مار کے آپ کی جو ہے زخمی کرا، اسی کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں وہ خلافت و ملوکیت کے متعلق میں نے ایک پورا لیکچر بھی بنا رکھا، وہ بھی آپ جو چینل پہ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا حضرت علی کے اوپر پہلے میں نے خلافت کے اوپر، حضرت علی کی خلافت کے اوپر پوری ایک سیریز بنا رکھی ہے میں نے، اور ایک ویڈیو کی شکل میں بھی ان کی اپلوڈ کری ہے میں نے، تینوں کو کمبائنڈ کر کے، تو آپ اس کا بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس لیکچر کا بہت مزہ آئے گا۔ آج یہ میں آپ کے سامنے جو تقریر کر رہا ہوں، یہ اصل میں ایک لیکچر کی شکل ہے۔ یہ تو تقریر اس طرح سے نہیں کر رہا جیسے میری عام طور پر تقریر ہوتی ہے، تو یہ بھی جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو ہے اس میں پلے لسٹ کے اندر یہ ڈالی جائے گی، اپلوڈ کی جائے گی، لیکن یہ ایک لیکچر ہے جو آپ اس کو آج لیکچر کے انداز میں ہی سنیں تو زیادہ بڑا مزہ آئے گا۔ دیکھیں، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ آپ جانتے ہیں جنگیں چل رہی تھی، جنگ صفین ہوئی تھی، وہ ادھوری رہ گئی تھی کسی وجہ سے، جو میں نے اس ویڈیو کے اندر اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے اپنا خلیفہ جو ہے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کو آپ کا جانشین جو ہے منتخب کر لیں، مقرر کر لیں، تو انہوں نے کہا نہ تو میں اس چیز سے روکتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم کر لو، تم اپنے حساب سے جو ہے امرہم شورا بینہم، شورا جو فیصلہ کرے گی، مسلمان جو فیصلہ کریں گے وہ جو ہے بہتر ہوگا۔ بعد میں لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، جو کہ حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے۔ ایک عظیم شخصیت تاریخ کے اندر یہ بھی گزری ہے، صحابی کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب یہ حضرت حسین کے اوپر حسن کے اوپر جو اصل الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے صلح کری امیر معاویہ سے، اور امیر معاویہ سے صلح کری دب کر کری۔ اس کی کئی وجوہات جو میں آگے آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ تو پہلے الزامات کی فہرست کا جو ہے جائزہ لے لیتے ہیں۔ الزامات کیا لگائے جاتے ہیں؟ وہ یہ لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو صلح کری، اس کا مطلب انہوں نے یہ اپنی عمل سے ظاہر کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ حق پر تھے، تو باطل کے ساتھ انہوں نے صلح کیوں کری؟ اگر یہ حق پر تھے تو انہیں صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ صلح کر لی اور امیر معاویہ کو بعد میں جو ہے بادشاہ کی حیثیت سے تسلیم کرا گیا، تو اس کا مطلب امیر معاویہ حق پر تھے۔ دوسری بات، اگر حق پر تھے تو حضرت علی کی جنگوں کا کیا؟ اگر امیر معاویہ حق پر تھے تو حضرت علی کی جنگوں کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ، پہلی بات تو معاویہ حق پر تھے اس لیے صلح کری، دوسری بات اگر یہ معاویہ حق پر تھے تو حضرت علی کی جنگوں کا کیا ہوا جو انہوں نے ان کے ساتھ لڑی، جنگ صفین لڑی ویسے تو ایک جنگ۔ تیسری بات، اگر علی ہی صلح کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، مسلمانوں کا کم خون بہتا،
और ज्यादा अच्छा मामला होता। चौथी चीज ये, सुलह हसन से साबित हुआ कि मुआविया हक पर थे और हजरत हसन हजरत अली दोनों जो है ना हक पर थे। हालांकि हदीस के अंदर बहुत वजाहत से मैं आपको जो हजरत अली वाला लेक्चर आप सुने, मजा आएगा, आपको समझ में आएगी सारी बात कि कौन हक पर था और कौन बातिल। इसके बाद हजरत हसन के साथ एक मामला ये भी था कि उनसे अपने भी खफा थे और बेगाने भी, और जो आपके दुश्मन थे वो भी खफा थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सुलह करी उसके मुतालिक इतनी गलत फहमियां तारीख के अंदर लिखी गई और उस वक्त भी हो गई। आपके साथी, आपके फौज के लोग आपके साथ बदसलूकी उन्होंने करी और कितना जबरदस्त आपके साथ ऊपर जो है ताना उन्होंने कसा है और आपके ऊपर तंज करा है। बड़े ही, मैं कई दफा हजरत हुसैन की तारीख पढ़ते हुए मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन हजरत हसन की जब मैं तारीख पढ़ता हूँ दिल पसीज जाता है। और एक इल्जाम और लगाया गया कि क्योंकि इनसे तो खिलाफत समझनी नहीं थी, हजरत हसन थे तो औरतों का आशिक था, माज़अल्लाह जो कहा गया औरतों का आशिक था ये तो। इसने 90 और एक ज़ईफ और मौजू, ज़ईफ भी नहीं मनगढ़ंत रिवायतें हैं कि 120 शादियां इन्होंने करी। बात सोचने वाली है, कहाँ नवाता रसूल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिसके होंठ चूमते हो, जिसको अपनी गोदों में खिलाया, जिसके लिए अपने सजदे लंबे कर दिए, कितनी बड़ी बात है। जिसको अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा, इन्ना इब्नु हाजा सैयद, कि ये मेरा बेटा सैयद है, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल जिसके बारे में ये बात बोल रहे हैं उसके बारे में लोग जबान दराज करते हैं, बहुत अफसोस की बात है। इसके बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन में जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, मजलूम जो है ना दोनों हैं, लेकिन हजरत हसन का जो पड़ला थोड़ा और भारी हो जाता है मजलूमियत के अंदर, कि इनसे तो अपने लोग भी जो है खफर है। वो आगे आपके सामने और बात आ जाएगी। ये मसला देखें, सबसे पहली बात कि इमाम हसन की सुलह जो ये हुई है, इसको अगर हम तारीख से हल करना जाएंगे तो तारीख में तो इतनी फफूंद है। मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा कहते हैं कि अगर तारीख की छान पटक करने जाए तो 90% तारीख डस्टबिन में या कचरेदान में डालने लायक ये वाला मामला है। अगर हदीस की रोशनी में उसे परख लेंगे तो फिर बात समझ में आती है कि कहानी क्या थी, किस्सा क्या था। तो हदीस की तरफ रुजू करना जरूरी है। वो हदीस की तरफ ही मैं आज आपके सामने जो है बात वाज़े करूंगा। ये बात भी ध्यान में रहनी चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि हजरत हसन हक पर थे या हजरत अली हक पर थे। हजरत अली ने जंगे करी और हजरत हसन ने सुलह कर ली। हजरत हसन ने सुलह नहीं करी, वैसे मैं आपको बताऊं सुलह कैसे हुई है। वैसे मान ले अभी समझाने के तौर पर, तो हजरत अली हक पर थे या हजरत हसन पर। देखिए बात है ना ऐसे नहीं की जाती, हालात और वाक़यात होते हैं। ग़ज़वा बदर में अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम कुरैश से लड़ते हुए नजर आए। दूसरी तरफ आपने सुलह हुदैबिया पे उन्हीं काफिरों से, उन्हीं कुरैश के लोगों से जो है सुलह भी करी, सुलह हुदैबिया। तो इसका मतलब अल्लाह के रसूल का जो मामला ऐसा आप कहेंगे कि दोहरा रवैया, माज़अल्लाह। तो हालात और वाक़यात देखे जाते हैं कि अभी करने का काम क्या है। अमीर मुआविया जो थे ना, अमीर मुआविया ये हजरत जो है ना उस्मान के खून का बदले की बातें कर रहे थे। उनको जो है ना साफ तौर पर उनका जो है ना किरदार लोगों के सामने लाना था हजरत हसन को, कि ये हजरत उस्मान के जो है किसास नहीं लेंगे, ये खिलाफत के मुद्दई हुए हैं। इस वक्त ये बादशाह चाहते हैं, ये तख्त चाहते हैं, इनको हजरत उस्मान के खून से कुछ लेना देना नहीं है। भाई हजरत उस्मान के खुद घर वाले कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको ज्यादा जो है वो बात लगी हुई है कि हजरत उस्मान का किसास होना चाहिए, उनके खून का बदला लेना चाहिए। भाई फिर चलो ठीक है, 20 साल आपके पास हुकूमत रही, बाद में आपने कोई बदला नहीं लिया, आपके पास हुकूमत थी, सोचने वाली बात। तो ये वाला मामला था। तो इसमें एक बात और, हजरत हसन जब की बेत कर ली गई 40 हिजरी के अंदर, रमजान के अंदर ही, तो हजरत हसन जो है एक बड़ा उन्होंने लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया था और वो लश्कर लेके वो पहुंचे थे हजरत हसन। और हजरत हसन ने जो है ना तकरीबन 40,000 की फौज इकट्ठा कर ली। इतनी बड़ी बात है, हजरत हसन ने 40,000 की फौज इकट्ठा करी। उस फौज के कमांडर्स को है ना जो हजरत अमीर मुआविया ने पैसों में खरीदा। बाद में जब हजरत हसन ने खिलाफत छोड़ी है ना, तो ये बात कही है साफ तौर पर खुतबा देके कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम में अब वैसे लोग नहीं जैसे अली के दौर के अंदर थे, तुम में वो लोग हैं जो दौलत के और दुनिया के पुजारी बन चुके हैं। खुतबा दिया है बाकायदा। आप इस किताब के अंदर हजरत हसन की सुलह का जो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपके सामने बात वाज़ेह होगी। झूठ, तारीख दानों ने इतना झूठ घड़ा है तारीख के अंदर कि आंखें जो है ना ऐसी सुर्ख हो जाती हैं पढ़ते वक्त, कि इतना गुस्सा आता है कि ये लोग इतनी डंडियां मार के गए तारीख के अंदर, इनको अल्लाह के जवाब नहीं देना है। इमाम इब्न तैमिया ने तक इसी सख्त बातें लिखी, आप इस किताब में जब रसूल हसन को पढ़ेंगे। मेरा वक्त नहीं कि मैं इतने रेफरेंसेस दूं,
سب سے پہلی بات تو تاریخ میں ڈنڈی ماری گئی کہ حضرت حسن نے خلیفہ بنتے ہی جو ہے نا صلح کی پیشکش کری، اور حضرت حسن جو ہے بزدل تھے. یہ تین باتیں کری، خلیفہ بنتے ہی، دوسری اپنی طرف سے، اور تیسری بزدل تھے. یعنی خلیفہ بنتے ہی پیشکش کر دی، دوسری خود کری پیشکش، اور تیسری جو ہے خود بزدل تھے اور عورتوں کے عاشق تھے. تو یہ والا معاملہ، یہ تین جھوٹ اور ان پر جو باندھے گئے، ان کا ازالہ کوئی نہیں کر رہا. اب بخاری کی حدیث میں آپ آ جائیں. بخاری کی حدیث میں جب حضرت حسن 40,000 کا جم غفیر لے کے امیر معاویہ کے لیے جنگ صفین 2 جب کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، تو اس وقت حضرت عمرو بن العاص نے یہ بات امیر معاویہ کو بتائی کہ امیر معاویہ، یہ میں ایسے لشکر دیکھ رہا ہوں جو ہماری تکہ بوٹی کرے بغیر نہیں جائیں گے. تو کرا کیا جائے؟ تو پہلے تو ان کے کمانڈرز کو خریدا گیا. دوسرا معاملہ یہ کرا گیا، کمانڈرز کو خریدنے کے بعد 2 شخص کو جو ہے منتخب کرا، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر. ان 2 کو جو ہے منتخب کرا اور پیشکش لے کے امیر معاویہ، بخاری میں حدیث دیکھیں، امیر معاویہ نے بھیجی پیشکش. حضرت حسن نے خود صلح نہیں کری، امیر معاویہ نے پیشکش بھیجی ہے صلح کی. حضرت حسن نے تو اسے ایکسپٹ کرا ہے، اور اسے کیوں کرا ایکسپٹ وہ بھی آپ دیکھ لیجیے. کیونکہ ایک تو اللہ کے رسول نے حدیث بیان کری تھی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. تو یہ حدیث کا مصداق حضرت حسن کو بننا تھا، تو انہوں نے کرنا تھا یہ کام. تو پہلے تو امیر معاویہ نے نا صلح سے پہلے وہ 2 لوگوں کو جو بھیجا ہے نا، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر، ان دونوں کو بھیجنے سے پہلے ایک قاصد اور بھیجا، اور ان کو ایک خط بھیجا حضرت حسن کو امیر معاویہ نے. اور وہ خط کس کا تھا؟ حضرت حسن کی ہی ٹیم کا کمانڈر کا خط بھیجا، جو اس نے امیر معاویہ کو لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ کہ ہم پوری خبریں جو دے رہا تھا نا کمانڈر، اس کمانڈر کا خط بھیجا، اور اس میں نام نہیں تھا اس کمانڈر. کون کمانڈر تھا؟ وہ حضرت حسن کی فوج کا. اور کمانڈر کا خط بھیجا امیر معاویہ نے حضرت حسن کو کہ دیکھو، یہ تمہارے کمانڈر نے ہمیں خط بھیجا ہے، یہ معاملہ ہے تمہاری فوج کا، تم اس فوج کو لے کے آئے لڑنے کے لیے. یہ ان کے اندر تو یہ تو بک چکے ہیں سارے کے سارے. پھر بھی حضرت حسن پیچھے نہیں ہٹے. لیکن پھر اس کے بعد ان 2 لوگوں کو جو ہے صلح کی پیشکش لے کے بھیجا کہ دیکھو صلح کر لو، بہت خون بہا ہے، آپ جو ہے قصاص عثمان لے لو، تو یا پھر ہمیں دے دو، ہم قصاص عثمان لے لیں. تو حضرت حسن نے اب یہاں پر جو ہے نا ان کی جو ہے نیت کو امت کو بتانے کے لیے ان کو جو ہے نا یہ خلافت کی جو ہے بھار ان کے اوپر ڈالا کہ تم لو قصاص عثمان. اور نہ قصاص عثمان 20 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں لی گیا. یہ تو امیر معاویہ کا دور تھا 20 سال. آپ دیکھیں بنو امیہ کا اور بنو مروان کا دور کب تک چلا؟ 132 تقریباً ہجری تک چلا ان کا، بنو مروان تک کا دور. پھر بنو عباس آئے بعد میں. تو دیکھیں حضرت حسن نے جو ہے ایک تو وہ حدیث تھی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا. دوسری چیز خلافت، اللہ کے رسول نے کہا خلافت 30 سال رہے گی، 30 سال. اس حدیث کو بھی پرفیکٹ ہونا تھا کہ جب حضرت حسن نے خلافت چھوڑی وہ 30 سال ہو چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یعنی 40 ہجری کے اندر آپ نے خلافت چھوڑ دی 6 مہینے بعد ہی. یعنی حضرت علی کے شہادت کی 6 مہینے بعد آپ نے خلافت چھوڑ دی. پورے 30 سال بن جاتے ہیں. یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور اس کے صحیح 30 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد خلافت ختم. بادشاہ آ گئے، ملکن آزن، کاٹ کھانے والی ملوکیت آ گئی. حضرت حسن نے صلح کر لی، اور صلح کری تو حجر ابن عدی جو تھے انہوں نے تک جن کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو پوری بنا رکھی ہے، ان کی بایوگرافی کے اوپر آپ دیکھ لیجئے گا. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ حسن آپ ہے نا ہمیں مروا دیتے لیکن صلح نہیں کرتے. تو حضرت حسن نے بتا آپ کو کیا کہا کہ حجر ابن عدی اگر تیری طرح مرنے والے لوگ ہوتے نا تو صلح نہیں کرتا میں. یہ تو بک گئے، تو پیٹ میں چھرا بھونکنے والے لوگ ہیں ان کمانڈر کے اندر، یا آخری ٹائم پر ہمیں دھوکہ دیں گے، ہمیں جیلوں کے اندر ڈلوا کے ہمیں مروائیں گے. اس سے بڑھیا ہے کہ صلح کر لیا ہے. اور ان کو قصاص عثمان کے نام پر جو انہوں نے جو ایک بڑا بتنگڑ اٹھا رکھا ہے کہ قصاص عثمان لیا جائے گا، اور بڑا ہی واویلا مچا رکھا ہے قصاص عثمان کا، ان کے چہرے بھی سامنے آ جائیں گے. اس لیے حجر ابن عدی کو دیکھیں. پھر بعد میں حجر ابن عدی کو بھی کتنی سی بات پر شہید کر دیا گیا. ویڈیو آپ ضرور دیکھیں حجر ابن عدی کی پلے لسٹ میں جا کے. تو اس کے بعد حضرت حسن نے جو ہے صلح کری تو اس میں صلح میں کچھ شرائط بھی لکھی کہ جب آپ جو ان کے دستبردار ہو رہے ہیں حضرت حسن، تو انہوں نے شرط بھی رکھی
اور یہ شرط حدیث میں نہیں آئی، تاریخ میں آتی ہیں، لیکن تاریخ میں صحیح ہے حدیث ہے یہ شرائط جو آئی ہیں۔ اس میں پہلی شرط تو ہے کہ آپ، امیر معاویہ ہوا، کہ آپ قرآن اور سنت کے مطابق اب خلافت کو چلائیں گے، اور خلافت کے کوئی قرآن سنت کے مطابق نہیں چلی، وہی اپنی باپ داداؤں کے جو طریقے پر چلی، وہی بادشاہوں کے طریقے پر چلی، اور وہی اولاد کے اندر باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا والا معاملہ چلا، جو آج بھی ابھی سعودی حکومت اسی کی جو ہے نا، انہی کی جو ہے نا یہ روحانی اولادیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے پہلی شرط تو ہی تو قرآن سنت کے مطابق خلافت چلائیں گے، اور خلفائے راشدین کے مطابق، ان کی جو ان کا طریقہ ہے اس کے مطابق۔ پھر دوسری شرط یہ تھی اپنا جانشین کسی کو مقرر نہیں کریں گے، مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑیں گے، وہ اپنا خلیفہ خود چنیں گے۔ دیکھیں پہلی شرط بھی نہیں مانی، دوسری شرط بھی نہیں مانی۔ دوسری شرط کیا تھی؟ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائیں گے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں جانشین مقرر کرا اور ولی عہدی لینا شروع کر دی تھی یزید کی، اور بعد میں تو تلوار کے زور پر یزید کی بیعت کروائی گئی ہے، تلوار کے زور پر بیعت کی گئی۔ تیسری چیز، حضرت حسن نے یہ بھی کہا جہاں جہاں ہمارے لوگ مامور ہیں نا، جیسے گورنر جو بنے ہیں، ان کو ہٹایا نہیں جائے گا، ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے، لیکن ان کو بھی ہٹایا گیا، اور انہیں ہٹا کے قتل کرا گیا، شہید کرا گیا۔ چیز یہ بھی کہا تھا اس میں کہ ہمارے لوگوں کے خلاف وہ کاروائی بھی نہیں کری جائے گی، ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ان کو کاروائی بھی کری گئی، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، ان کے عورتوں بچوں تک جو ہے ان کے گھر تک جوڑ دی گئی۔ بعد میں چوتھی شرط یہ تھی کہ حضرت علی اور آل رسول پر لعنت نہیں کری جائے گی، اور حضرت امیر معاویہ کے دور سے جو لعنت ہونا شروع ہوئی ہے، لعن اللہ ابو تراب، حدیث کے اندر تک یہ الفاظ آتے ہیں، اور تاریخ کے اندر ہے لعن اللہ ابو تراب، معاذ اللہ کہ ابو تراب پر، ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے، جو کہ آپ میری ویڈیو میں کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے، اور یہ نام اللہ کے رسول نے حضرت علی کا رکھا تھا، ابو تراب۔ تو یہ والی پانچویں شرط جو تھی، یہ لعنت بھی بند ہوگی، اور اہل بیت محفوظ رہیں گے، اہل بیت کو چن چن کے قتل کرا گیا۔ یا آپ کا محمد بن قاسم، جس کو ہم بہت بہترین سمجھتے ہیں نا، یہ اہل بیت کو پکڑنے کے لیے سندھ میں آیا تھا۔ تاریخ کو کبھی پڑھیں کہ جس کا سسر حجاج ابن یوسف جیسا ہو، وہ یہاں پر نیک کام کے لیے آئے گا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آئے گا۔ یہاں پر تو اہل بیت چھپ چھپ کے آئے ہندوستان میں، اور انہیں پکڑ کے شہید کرا کہ یہ ان کے اندر ان کا کچھ بندہ بچنے مت دو کہ جو بعد میں حسین کی طرح کھڑا ہو جائے۔ ایک ایک کو چن چن کے قتل کرا انہوں نے۔ اور یہ محمد بن قاسم بھی سندھ کے اندر اسی لیے آیا تھا، کوئی دین کی تبلیغ ان کی سے اسی وہیں پر دین کی تبلیغ نہیں ہو رہی تھی، یہاں دین کی تبلیغ کرنے آئیں گے۔ اور کیا دین کی تبلیغ کری آگے تم نے؟ یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر ہی بادشاہتی قائم کری۔ محمد بن قاسم کی آپ سندھیوں سے جا کے پوچھیں اس کی ہسٹری، وہ بتائیں گے آپ کو۔ آپ یہاں پر بیٹھ کے بڑی جو ہے وضاحتیں کرتے۔ ساتویں شرط یہ تھی کہ خمس دیا جائے گا، پانچواں حصہ جو ہے خمس، یعنی اہل بیت پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، یعنی سیدوں کے اوپر، ہمارے عرف عام میں ہم کہیں سیدوں کے اوپر جو ہے صدقہ حرام ہے اور زکوٰۃ حرام ہے، تو ان کو خمس دیا جاتا ہے۔ خمس پانچواں حصہ ہوتا ہے یہ۔ تو وہ بس یہ ایک شرط تھی جو مانی، باقی یہ ساری شرطیں نا قرآن سنت کے مطابق، جانشین نہیں بنائیں گے، جو معمور ہیں ہمارے لوگ انہیں وہی معمور کر دیا جائے گا، یا معمون کہتے ہیں آپ۔ اسی طرح سے لعنت نہیں کری گی، لعنت کری جاتی رہی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور سے 40 ہجری سے جو لعنت شروع ہوئی ہے نا، 41 ہجری سے، تو 99 ہجری کے اندر عمر بن عبدالعزیز نے لعنت کو بند کروایا، ممبروں سے لعنت ہوتی ہے حضرت علی کے اوپر۔ کتنی بڑی بات ہے، اہل بیت کو چن چن کے قتل کرا، چھوڑا نہیں انہوں نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 72 تو واقع کربلا میں شہید کر دی گئے، 72 سال تو بس ایک ہی شرط مانی، خمس والی۔ تو یہ حضرت حسن کی صلح تھی، حضرت حسن نے صلح کری۔ بعد میں حضرت حسن کے ساتھ انہی کے لوگوں نے اتنا برا برتاؤ کرا کہ انہوں نے کیا کیا بولا ہے کہ ہمارے لیے باعث شرم حضرت حسن کو، ہمارے لیے باعث ضلالت حضرت حسن کو بولا ہے ان کے ساتھیوں نے خود، جو ان کی ٹیم میں تھے۔ اب بتائیں ایسے مخلص لوگ تھے، یہ مخلص لوگ تھے، یہ تو غدار ہو چکے تھے۔ حضرت حسن کی گھوڑے پہ سے ان کی چادر کھینچ لی گئی، ان کو زمین پہ گرا دیا گیا، ان کے اوپر تلوار کا وار بھی کرا، انہی کے لوگوں میں سے۔ حضرت حسن پھر مدینہ گئے، مدینہ جا کے رہے، پھر وہاں پر بھی ان کی جو ہے زہر دے کے ان کی شہادت کرا دی۔ اور ان کی شہادت کس نے کرائی؟ بینیفیشری جو ہوں گے نا، انہوں نے کرائی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت حسن کے ساتھ ہی تو معاہدہ ہوا ہے، ان کو شہید کر دو، یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی معاہدہ ٹوٹنے کی وجہ سے جب حضرت حسن کی شہادت ہو گئی، بعد میں حضرت حسین صرف اس آخری شرط کا جو ہے نا پاس رکھ رہے تھے کہ اپنے مرنے کے بعد اگر یزید کو جانشین بنایا نا انہوں نے، تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، اپنے بھائی کے جو معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑتا ہوا نہیں دیکھوں گا، اس کے لیے کھڑا ہوا، اس کے لیے کوفہ جا رہے تھے حضرت حسین جو کہ ایک تحریک برپا کرتے۔ تو یہ ساری شرطیں توڑی گئیں۔ صلح حسن جو ہے نا، حضرت حسن جو ہے نا نے کری،
ایک تو اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق، اور دوسرا یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 61 اور 62، اگر تم سے لوگ صلح کو کہیں تو صلح کر لو اور اللہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر کوئی تمہیں صلح کی پیشکش کرے تو کر لو، یہ نہیں کہ صلح نہیں کرو۔ حضرت حسن کو یہ بھی بیان کرنا تھا، یہ لوگ سوچتے تھے کہ حضرت حسن اور اہل بیت جو ہے یہ لڑاکو ہی لڑائی انہوں نے لگا رکھی ہے، تو حضرت حسن نے صلح کر کے یہ بات بھی بتا دی کہ ہم لڑاکو لوگ نہیں ہیں، ہم بھی لوگ خون کا جو ہے پاس رکھنا جانتے ہیں، لوگ خون کی قیمت جانتے ہیں، لوگ جب مرتے ہیں ان کے گھر والوں کے اوپر کیا بیتتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، تو صلح کری، بعد میں صلح کا کیا حال کرا انشاءاللہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً میں ویڈیو لاتا رہوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔